ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو مگر اتنی جتنی کہ اس نے کی، اس سے زیادہ، اور یہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کے۔ تم اس پر مقدمہ کراؤ گے، حکومت وقت کے پاس جاؤ گے، خود جج بننے کی اجازت نہیں ہے، اتنی زیادتی کرو گے جتنی کسی نے تمہارے ساتھ کی۔ اور آگے جو لفظ ہیں وہ اور مزیدار ہیں، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس میں بھی اللہ سے ڈرنا، مثل جتنی اس نے زیادتی کی اس کی مثل زیادتی کرنے میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ اور یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان لو کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی آپ پر شدید حملہ آور ہے، اس نے سخت سست کہا ہے، اب آپ کا رد عمل جوابی اقدام، اب پتہ چلے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ جو کشتی کے میدان میں سامنے والے کو بچھاڑ دے پہلوان ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں بھائی، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جسے جب غصہ آئے تو اپنے اوپر کنٹرول کر لے، جو اپنے نفس کو بچھاڑے۔ سزا اسے ملے گی جس نے جرم کیا ہے، جس نے جرم نہیں کیا اسے سزا ملے گی۔ یہ سمجھ لے میری بات۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے تعین کرنے کا کہا، تعین۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو وصیت فرمائی، فرمایا جب جنگ کرنے جاؤ تو اس پر تلوار اٹھانا جو تم پر اٹھائے، جو تم پر تلوار نہ اٹھائے اس پر تلوار نہ اٹھانا۔ کچھ لوگ مجبوراً لائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے بچے قید کر لیے جاتے تھے کہ تم جنگ پہ نہ گئے تو تمہارے بچے مار دیے جائیں گے، ان پر تلوار نہ اٹھانا، خیال کرنا جو جرم کرے اسے سزا دینا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جہاد کرنے گئے، ایک شخص پر میں نے تلوار اٹھائی اور جب میں اسے قتل کرنے لگا تو بول پڑا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اب جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہو، اب گردن پہ تلوار آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے۔ میں نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی اس کی۔ فرماتے میں مدینہ شریف حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آج عجیب منظر دیکھا، ایک آدمی میرے قابو میں آ گیا تلوار کی زد میں، اور جب میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور میں سمجھ گیا کہ یہ اب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور پھر میں نے نہیں چھوڑا، قتل کر دیا۔ اب فرماتے میں اپنے انداز میں بات کر رہا تھا، حضور کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ کریم رسول فرمانے لگے اسامہ تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ جان چھڑانے کو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ تم اندر تک کیسے جان سکتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ لے جب اس کا کلمہ اللہ رسول قبول کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ جس کی جتنی غلطی ہوگی ٹٹولا جائے گا، سزا مجرم کو ملے گی، مجرم کی ماں کو نہیں ملے گی۔ سزا مجرم کو ملے گی، مجرم کے باپ کو نہیں ملے گی۔ سزا مجرم کو ملے گی، اس کے بہن بھائیوں کو کبھی تانا بھی نہیں دیا جائے گا کہ تمہارے باپ نے یہ جرم کیا تھا، کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ جس کا جرم ہوگا سزا بھی صرف اسے ملے گی، دوسرے کو سزا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے جرم کیوں کیا۔